کے اندر ایک گھر تھا ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسے دار ارکم کہا جاتا، دار گھر کو کہتے ہیں۔ تو اس جگہ کے اوپر تبلیغ کا اور جتنے مشاورت کا کام کیا جاتا تھا۔ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ مرکز بن گیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ سارے کام اسی مسجد کے اندر ہونے لگے۔ مسجدیں ایک بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہے، لیکن آج کل اس مساجد کے اندر صرف نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب نماز کا صرف اہتمام کیا جائے گا نا تو پھر اس کے اصل فوائد نہیں حاصل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا مرکز بنایا اس کی حیثیات کون کون سی تھی؟ وہی عدالت ہوتی تھی، اور عدالت جب مسجد کے اندر لگے گی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کا خوف آئے گا۔ مسجد کے اندر کوئی کافر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے، تبلیغ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو کچھ چیز سمجھا رہے ہوتے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ٹھہرایا جاتا۔ کوئی اور جگہ نہیں ہوتی تھی کہ کسی اور جگہ جا کے اس کو ٹھہرایا جائے، بہت کم کسی اور جگہ۔ جیسے کہ سمامہ بن اسال جو ہیں، جب وہ ایک برے ارادے سے وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو گرفتار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھا گیا تھا۔ وہاں 3 دن مسلمانوں کی عبادت اور اچھا رویہ دیکھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو مسجد کے اندر عبادت ہی صرف اصل نہیں ہوتی، مسجد کے اندر عدالت کا کام بھی کیا جاتا ہے، مسجد مہمان خانہ بھی ہوتا، مسجد ہی میٹنگ ہال بھی ہوتی تھی۔ کسی غزوے کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ جاتے اور صحابہ وہاں پہ موجود ہوتے تو ان سے مشاورت شروع کر دیے جاتے۔ ویلفیئر آفس جو ہے یہ بھی مسجد ہوتا، اور اسی طرح جو مدرسہ ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی اس کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہوتا تھا۔